آج ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، کل قبر ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈی قبر میں کیسے لیٹو گے؟ آج ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، مرنے کے بعد جب تک جنازہ نہیں اٹھے گا بے یار و مددگار پڑا رہے گا۔ یقین جانو خود لوگ رونے میں مصروف ہو جائیں گے، کچھ جائیداد کے بٹوارے میں لگ جائیں گے، کچھ زمین کے حصے میں لگ جائیں گے، کچھ روٹی کون دے گا، آوازیں لگ جائیں گی۔ گرمی سردی سے بچانے کے لیے تجھے تیری سگی بیوی بھی تیار کوئی نہیں ہوگی۔ عجیب ملتق ہے، عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شیطان کے بازار سارا دن کھلے رہتے ہیں، خدا کے گھر پتہ نہیں کیوں بند ہو جاتے ہیں۔ 2 بجے رات کو دیکھ لو، 1 بجے رات کو دیکھ لو، 3 بجے رات کو دیکھ لو، ہر وقت بازار تمہیں کھلا نظر آئے گا۔ نماز کے 15 منٹ کے بعد جا کے دیکھ لو، مسجد کے بعد پائیا کا 1-آدھا کلو کا موٹا تازہ تالا لگا نظر آئے گا۔ جو ایمان تجھے نماز کے 10 منٹ بعد خدا کا گھر کھولنے نہیں دیتا، وہ ایمان تجھے اپنے پیروں سے چلا کر جنت میں کیسے لے جائے گا؟ شاید علماء اکرام میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، مجھے بے وقوف کہہ کے پاگل مولوی کہہ کے ٹال دیں، یہ پاگل پن نہیں میرے لوگوں، میرے عزیزوں، اس مزاج کو سمجھو، یہ حقیقت ہے۔ آج بھی میں تیسرا شہر ہے جس میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، میں کوٹ مومن سے چلا یہاں تک پہنچا، تیسرا پروگرام میں کر رہا ہوں۔ دن رات اللہ اسی کام میں چلاتے ہیں۔ لوگوں تم میرے بھائیوں، تم جھنگ بازار میں چلے جاؤ، صبح یہاں کے جھنگ بازار میں چلے جاؤ، سودا لے کے آؤ، شام کو گھر آؤ گے، بیوی سے کہنا ہن مینوں کوئی کام نہ کہیں، امی ابو سے کہو گے مجھے کوئی کام نہ کہنا، بچوں سے کہنا کہو گے تمہارا بابا بڑا تھکا ہوا ہے، خبردار کل تمہارا کام کروں گا، اور تم بازار جاتے موٹر سائیکل پر تھک گئے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اس وجود کے ساتھ دن رات پھرتا ہوں، میں تھکن محسوس نہیں کرتا۔ مجھے وہ نوکری مل گئی جس نوکری کا اللہ اکبر کاغذ کملی والا جھولی میں ڈال کے گیا ہے۔ آ جاؤ قرآن کی نوکری کر لو، نبی کے دین کے پھیلانے کی نوکری کر لو، یقین کرو اس کام کے اندر تھکن کوئی نہیں، نہ دنیا کی تھکن محسوس ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اسی کام کی نوکری کر کے چلے جاؤ، قبر میں ایسی نیند آئے گی جیسے ماں کی گود میں پڑھ کے آرام کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح سے لے کر شام تک پچھلا ہفتہ پورا صبح سر میں لگا کے آیا، 20 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک خیر پور سے لے کر نواب شاہ، کتنے مضافات میں کتنے شہروں میں ہو کے آیا۔ میں آپ سے سوال کروں گا، مجھے آپ اپنے میرے سوال کا جواب دینا، معذرت کے ساتھ علماء سے سوال نہیں کروں گا، علماء اکرام سے عرض کروں گا، آپ سے میں سوال کروں گا۔ دیوبندی بعد میں بنے، مسجد دیوبندیوں کی پہلے بنی، مسجد دیوبندی پہلے بنے، مسجد بعد میں بنی، بریلوی پہلے بنے، مسجد بعد میں بنی، اہل حدیث پہلے بنا، اہل حدیثوں کی مسجد بعد میں بنی۔ میرے عزیزوں آج بھی میں 3 شہروں میں آیا، میں گاڑی میں بیٹھا دائیں بائیں دیکھتا رہا، مجھے کوئی دیوبندی جنرل اسٹور نظر نہیں آیا، مجھے بریلوی ورکشاپ نظر نہیں آئی، مجھے اہل حدیثاں کا ڈیرا نظر نہیں آیا، مجھے اہل حدیث مارکیٹ نظر نہیں آئی، مجھے دیوبندی آئرن اسٹور نظر نہیں آیا۔ لیکن 4 فٹ کے فاصلے پر جس مسجد میں گیا، مسجد جامع مسجد دیوبندی، مسجد جامع مسجد بریلوی، جامع مسجد اہل حدیث، میں نے کہا میرے عزیزوں تم نے دکانوں پہ کیوں نہ لکھا، تم نے کارخانے پہ کیوں نہ لکھا، تم نے اپنے ڈیرے پہ کیوں نہ لکھا، تم نے اپنے مکان میں کیوں نہ لکھا، تم نے اپنے کاروبار میں کیوں نہ لکھا؟ کہنے لگے مولوی جی عقل والی بات کر، کاروبار والی جگہ پہ لکھیں گے کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا خدا کے گھروں پہ لکھو گے اللہ کی قسم اللہ کا دین تباہ ہو جائے گا۔ ہر ایک نے توپوں کے منہ ایک دوسرے کی طرف کر رکھے، ہر
ہر کوئی کہہ رہا میری جماعت میں آ جائے، ہر کوئی کہہ رہا میری پارٹی میں آ جائے، میرے مسلک میں آ جائے۔ اللہ اکبر، تم پارٹی میں لے کے آ رہے ہو، تم جماعت میں لے کے آ رہے ہو، وہ تو خدا کو خدا ماننے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے بندو، پہلے اسے اللہ کا بندہ بناؤ، پھر جو مرضی بنا لینا۔ تم اس پر مسلک کی محنت بعد میں کرو، وہ تم اللہ کی قسم خدا کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ پہلے اسے اللہ کے گھر میں لا کر اس بات کا اقرار دلوا دو کہ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو بندہ وہ تیرا مالک ہے۔ جب وہ خدا کا بندہ بن جائے، اللہ کو اپنا رب ماننے کو تیار ہو جائے، پھر جو مرضی بنا لینا۔ آج میرا عزیزو، کفر کی اتنی محنت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ملک امال پٹھان بننے کو تیار ہے، اللہ کا بندہ کوئی رسول اللہ کا امتی بننے کو تیار نہیں۔ ہر جگہ متضاد ہے، ہر جگہ جھگڑا ہے۔ مسجد کے امام سے پوچھ لو، کہہ رہا میرے نمازی اچھے کوئی نہیں۔ نمازیوں سے پوچھ لو، کہہ رہا ہمارا امام اچھا کوئی نہیں۔ مؤذن سے پوچھ لو، کہہ رہا امام اچھا کوئی نہیں۔ امام سے پوچھو، کہتا مؤذن اچھا کوئی نہیں۔ پیر سے پوچھو، کہتا میرے مرید بڑے کملے نے۔ مرید سے پوچھو، کہتا میرا پیر بڑا لالچی ہے۔ استاد سے پوچھو، کہتا شاگرد اچھے کوئی نہیں۔ شاگردوں سے پوچھو، کہتا استاد اچھا کوئی نہیں۔ مالک مکان سے پوچھو، کرایہ دار اچھے کوئی نہیں۔ کرایہ دار سے پوچھو، مالک مکان اچھے کوئی نہیں۔ باپ سے پوچھو، کہتا اس جیسے بچے ہوتے تو کیا بات ہے، میرے اچھے بچے کوئی نہیں۔ اولاد سے پوچھو، کہتے ایسے ہمارے ماں باپ ہوتے تو کیا بات ہے۔ اولاد کہہ رہی ہمارے ماں باپ اچھے کوئی نہیں۔ دکاندار کہہ رہا ہے گاہک اچھے کوئی نہیں۔ گاہک کہہ رہا ہے دکاندار اچھے کوئی نہیں۔ ہر ایک دوسرے کے گلے کرنے کو تیار ہے، ہر کوئی دشمنی مول لینے کو تیار ہے، ہر اپنے آپ کوئی ماجو خواہ بننے کو تیار ہے۔ اور لوگوں، نبی والے اخلاق زبان پر لا کر اس امت کو توڑنے والے، سارے جوڑنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے، ازواجی زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا، اولاد کی تربیت پر برا اثر پڑ گیا۔ خدا کی قسم ہے، گھروں کی حالت یہ ہو گئی، گھر کی کام کرنے والیاں میاں بیوی کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے لگ گئیں۔ اتنا امت میں سخت وقت آ گیا، ماں باپ نے اولاد کے آگے سر جھکا دیے۔ ایسا پریشانی کا وقت آ گیا، استاد شاگرد کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور آ گئی، اس امت کے مفتیان اکرام کے، اس امت کے علماء کے، مسجد کے ائمہ اکرام کے داڑھی مونڈ فیصلے کرنے لگ گئے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا شکوہ کر رہا ہے، پیار سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ سگا بھائی سگے بھائی کے لیے وکیل کر کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ بیوی صبح صبح ناشتہ نہیں بنا رہی، شوہر کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ اولاد ماں باپ کو مارنے کی اسکیم میں بنا رہی ہے۔ حکومت والے کہہ رہے ہیں رعایا صحیح نہیں، عوام کہہ رہی ہے حکومت والے صحیح نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تم سارے صحیح نہیں۔ جب تم نے میرے دروازے کو چھوڑ دیا، میں نے تمہیں غیروں کے دروازے کا محتاج کر دیا، تم نے میرے نبی کے طریقوں کو پسند نہ کیا، میں نے تمہاری زندگیوں تمہاری خوشیوں کے اندر تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیا۔ تمہارے جنگ شہر کے اندر کوئی سکھ آ کے کھڑا ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے نہیں پوچھنا پڑے گا یہ سکھ ہے، اس کی شباہت، اس کا کردار، اس کا لباس بتلائے گا۔ مومن مسلمان کسی علاقے میں چلے جاؤ، ڈر لگتا ہے تو ہندو ہے تو کراڑ ہے تو سکھ ہے کہ مسلمان ہے۔ اور لوگوں، اپنے کردار اخلاق سے، اپنے لباس سے مسلمان اتنا گر گیا کہ آج مسلمانوں کے شہر میں، مسلمانوں کی مسجد میں مسلمان کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ شکل میں رہے، نہ
عقل میں رہے، نہ سیرت میں رہے، نہ صورت میں رہے. کردار ہمارا اللہ کی ناراضگی والا، مکان ہمارا اللہ کی ناراضگی والا. اور لوگوں آج آ کے مسجد کے اندر دین کی بات سننے کو موقع ملتا تھا. جب جمعۃ المبارک کی چھٹی ہوا کرتی تھی، جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری ہوا کرتی تھی، مسجد کے اندر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر ہوا کرتی تھی. مائیاں محلے کی مسجد کے قریب والے مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوا کرتی تھی. یقین جانو کبھی درود شریف پڑھایا جاتا تھا، کبھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، کبھی آنکھیں بند کر کے مدینہ گھمایا جاتا تھا، کبھی آنکھیں بند کرا کر تقریر کی صورت میں بیت اللہ کا طواف کرایا جاتا تھا. اب تو میرا عزیزو مسجدوں میں ٹائم ٹیبل لگ گئے. 12:30 اذان ہوگی، 12:35 پر تقریر شروع ہوگی، 12:50 پہ ختم ہوگی، 55 پہ خطبہ ہوگا، 1 بجے نماز ہوگی. مجھے بتاؤ تم اتنے سمجھدار کب سے بن گئے؟ تم کب سے ولی اللہ کی اولادیں بن گئے؟ تم کب سے حسن بصری کا دماغ لے کے آ گئے؟ تم کب سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بن گئے؟ او لوگو تم قرآن پاک کو سمجھتے ہو کہ 15 منٹ میں سمجھ میں آ جائے. اگر قرآن اتنا آسان ہوتا تو رب کائنات اپنے نبی کے دل پر 23 سال میں نہ اتارتا. اللہ سبحان اللہ سبحان بے شک 23 سال میں اللہ نے قرآن اتارا تاکہ قرآن کی عظمت کا پتہ لگ جائے، قرآن کی شان کا پتہ لگ جائے. جس قرآن کو 23 سال میں جبرائیل لے کے آیا، آج وہ قرآن کریم تیری میری سمجھ میں 15 منٹ میں کہاں سے آ جائے گا؟ جلدی کرو جمعے کا ٹائم ہو گیا، جلدی کرو جمعے کا ٹائم ہو گیا. اور جلدی کی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن جبرائیل لے کے آئے. رحمت والے نبی نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا. خدا کا آرڈر آ گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. قرآن کے اعجاز کے خلاف ہے. پیغمبر جلدی نہ پڑھ بلکہ آہستہ آہستہ پڑھ. یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں، یہ خالق رحمان کا کلام ہے. خدا کے واسطے اگر قرآن پاک کی عزت نہیں کر سکتے، قرآن پاک کی بے حرمتی تو نہ کرو. آج یہ دولت تیرے میری جھولی میں آئی، اگر قدر نہیں کریں گے پتہ نہیں کس کی جھولی میں اٹھ کے چلی جائے گی. قرآن کے پھیلانے کا، قرآن کے پڑھوانے کا وہ آنکھوں والوں کا محتاج نہیں. وائسرائے کا دور تھا، انگریز سرکار کی بر صغیر میں حکومت تھی. انگریز سرکار نے، وائسرائے کی حکومت نے آرڈر دے دیا کہ مسجدوں کی الماریوں سے، گھروں کی صندوقڑیوں سے قرآن پاک نکال کر یا تو جلا دو یا دریا برد کر دو. انگریز فوجی ایک مدرسے میں آئے، اللہ اکبر، ایک نبی نہ حافظ قرآن کو، نبی نہ بچوں کو قرآن پڑھاتے دیکھا. پڑھانے والا بھی نبی نہ، پڑھنے والے بھی آنکھوں سے اندھے. دائیں طرف بھی بچہ آنکھوں سے معذور بیٹھا، کھبے پاسی بھی آنکھوں سے معذور بیٹھا. پڑھانے والا بھی آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھا رہا ہے. انگریز سرکار نے اپنا اسلحہ مدرسے سے باہر پھینک دیا، سر پکڑ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے ان عقل کے اندھوں کو کون سکھلائے؟ الماریوں سے قرآن نکال سکتے ہیں، اندھوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکال سکتے ہیں؟ 6 سال ہو گئے حکومت اور تمہارے مظالم کو. ہم تو سمجھے تھے نئی حکومت آئے گی مظالم کم ہو جائیں گے، لیکن تو 4 ہاتھ آگے نکلا. ہم تیرے سے شکوہ نہیں کرتے، تو خود اپنی کرسی بچانے میں اللہ کا محتاج ہے. ہم تو اسی خالق کے کائنات سے شکوہ کر گلا نہیں کرتے. اسی خالق کے کائنات کے آگے روئیں گے. وہ اللہ جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا، وہی اللہ جس نے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا. یا اللہ تو نے ہمیں کیسوں کے حوالے کر دیا. یا اللہ اگر تو ہمارے سے ناراض ہے آج ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں. الہ العالمین اگر اسی سے ریاست مدینہ کا کام لینا چاہے لے لے، ورنہ اللہ اب تیرے بندے تھک گئے. 6
سال ہو گئے مسلمانوں تمہارے دسترخوان پر چٹنی نہ آئے، گھر والی کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جاؤ نبی کے مہمانوں کے پاس چلے جاؤ، جاؤ مدارس دینیہ میں جاؤ، خدا کی قسم دسترخوان جا کر ان کا دیکھو کہ جہاں 3 روٹیاں ملتی تھی وہ 1 روٹی پہ نوبت آ گئی۔ مدرسے والوں نے اعلان کر دیا تمہیں قرآن کی تعلیم تو دے سکتے ہیں، پیٹ بھر کے روٹی نہیں دے سکتے۔ حکومت کی امداد تو پہلے نہیں آتی تھی، اللہ اکبر، اب زکوٰۃ دینے والوں کے ہاتھ کمزور پڑ گئے، صدقہ دینے والوں نے منہ موڑ لیا۔ 1 سال کے بعد ایک قربانی کی کھال ملتی تھی جو 5000 6000 کی بکتی تھی، طالب علم کے دسترخوان کے 2 مہینے کا خرچہ چل جاتا تھا۔ اب 6 سال ہو گئے، وہ ہیش پپی کا جوتا 6000 کا، باٹا سروس کا جوتا 3000 کا، کھال 30 روپے کی۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے مدرسے تمہارے ظلم سے بند ہو گئے کھالے نہ دینے کی وجہ سے، کتنے لوگ مدرسوں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، غالباً پچھلا سال گزرا وفاق المدارس کے ساتھ جو الحاق مدرسے تھے، ان مدرسوں میں 75,000 قرآن کے حافظوں نے امتحان دیا۔ یا اللہ، ان 10-10 روپے دینے والوں کو سمجھا دے، ان 100 روپے دینے والوں کی عقل میں بات ڈال دے۔ تم جا 2000 روپیہ گھر کا ہفتہ نکالتے ہو، 20 روپے مدرسے کا نکالا کرو۔ خدا پاک کی قسم، تمہارے 20 روپے ہیں، روٹی بلکہ طالب علم کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ گھر 2000 خرچ کرے گا، آٹا روٹی بلکہ بچوں کے پیٹ میں جائے گا، پخانے کے ذریعے سے زمین پہ گرے گا۔ اگر انہی 2000 میں سے 50 روپے کسی مدرسے میں دے دے گا، وہ روٹی بلکہ طالب علم کے پیٹ میں جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، زمین پہ نہیں گرے گا، وہ تیرا پیٹ میں جانے والا لقمہ سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا۔ کیا یہ اچھا ہوتا اپنے گھر کے اندر باکس رکھ رکھا ہے، حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، بچی کے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، اور مومن قرآن کی شان والے، قرآن کی عظمت پر قربان ہونے والے ایک گھر کے اندر گلہ رکھ دیتا، یہ پیسے حج کے لیے جمع ہو رہے اور یہ پیسے ہفتہ بھر محمد کے مہمانوں کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ مولانا گلے میں مدرسے کے 50 روپے جمع کرتے، اس سے کیا ہوتا؟ میں نے کہا 2000 بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں پیسے رکھے، بیوی کو پیار آتا ہے۔ اگر یہ 50 روپے آمنہ کے لال کے مہمانوں کے لیے جمع کر دیتا، روٹی بلکہ ان کے پیٹ میں جاتا، تیرے گھر سے 1 روٹی جاتی، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے گھر پر اور تیری ذات پر کئی مرتبہ گنبد خضرا سے سلام آ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میرا گھر عورتیں سن رہی ہیں، ورنہ موبائل پر جا کر سنا دینا، تمہارا بھائی تمہارے سے بڑا شکوہ کر کے گیا، تمہارے ہاتھوں کو بھی نظر لگ گئی، تمہاری گود کو بھی نظر لگ گئی، مکان کا صدقہ دے رہی ہو، اولاد کا صدقہ دے رہی ہو، دکان کا صدقہ دے رہی ہو، شوہر پر سے پیسے وار کا صدقہ دے رہی ہو، اور اپنی گود سے بھی پیسے وار کا صدقہ دے۔ نہ جانے اس گود کو کس کی نظر لگ گئی۔ اس گود نے تو ہمیں شاہ ولی اللہ دیا تھا، اس گود نے تو رشید احمد گنگوہی دیا تھا، اس گود نے تو ہمیں قاسم نانوتوی دیا تھا، اس گود نے تو خلیل احمد سہارنپوری دیا تھا، اس گود نے تو شیخ العرب والعجب حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیا تھا، اس گود نے تو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی دیا تھا، اس گود نے تو تجھے مجھے یوسف لدھیانوی دیا تھا، اس گود نے تو یوسف بنوری دیا تھا، اس گود نے غلام غوث ادھاروی دیا تھا، اس گود نے تجھے مجھے اسار قاسمی فروقی جھنگوی دیا تھا، اس گود نے تو اعظم طارق دیا تھا، اس گود نے تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری دیا تھا، اس گود نے تو حاجی الیاس دیا تھا، اس گود نے تو انعام الحسن عبد الوہاب دیا تھا، اس گود نے تو مولانا زبیر الحسن دیا تھا، مولانا محمد
माध्यम से नव्वर अल्लाहु मरकदुहु दिया था, इस गोद ने तो दीनपुरी दिया था, इस गोद ने तो अब्दुल हादी दिया था, इस गोद ने तो रायपुरी दिया था, इस गोद ने तो अल्लाहु अकबर तेरी मेरी गोद में शाह इस्माइल दिया था, इस गोद ने तो शाह अहमद दिया था। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, इस गोद को किसकी नजर लग गई? इस गोद ने नाचने वाले देने शुरू कर दिए। अल्लाह की कसम, गोद तेरी होती थी, जुबान पे तेरे कुरान होता था, ये कुरान का फैज तेरी गोद में आता था। हर आँख खोलने वाला तेरी गोद के अंदर या बख्तियार काकी आता था या अब्दुल कादिर जिलानी आता था। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ कहने को दिल करता है, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने तो अपनी तबाही को अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर लिया। आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ, फिल्म फिक्रिया है। आज डाकू हमारे माल पे हमला नहीं कर रहा, आज दुनिया का डाकू हमारी जान पर हमला नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट हमारे ईमान पर हमला कर रहा है। इस डाकू ने डाका डाला, हमारे से कुरान की दौलत छीन ली। इस डाकू के डाके ने हमारे घर के दस्तरखान से हलाल का रिज़्क़ छीन लिया, चेहरे से नबी की सुन्नत छीन ली, सीनों से कुरान छीन लिया, हमारी बच्चियों का पर्दा लूट के ले गया, हमारी बच्चियों का बुर्का हया लूट के ले गया। ऐसा डाकू है, अल्लाह अकबर, इसकी चोरी साबित होने पर इसे सजा नहीं दे रहे बल्कि इसे सीने से लगा रहे हैं। मैं कहां से लाऊं? मौलाना लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद का उस्ताद है, खानदान में शादी आ गई। मदरसे की औकात के अंदर पढ़ाया, बैलगाड़ी के चारों तरफ कपड़ा बांधा, अपने घर वालों को उस बैलगाड़ी में बिठाया, खुद बैलगाड़ी चलाते हुए दूसरे गांव में जा रहे थे, डाकू आ गए। हजरत की बैलगाड़ी रोक ली, क्या करोगे? का जो कुछ है दे दे। फरमाया खबरदार पर्दा ना उठाना, ये वो औरतें, अल्लाह अकबर, ये भूखी तो रह गई लेकिन आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। खबरदार पर्दा ना उठाना, जो कहोगे मिलेगा, पैसा सोना चांदी सब कुछ मिलेगा। कहा मौलवी अपनी मर्जी से कौन देता है? कहने लगे मैं मौलवी जरूर हूँ, मैं सिर्फ शक्ल का मौलवी नहीं, मेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, मेरी आंखों के सामने नबी का फरमान है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। आज हमारा कारोबार झूठ बना चले तो कारोबार कोई नहीं। एक नंबर चीज मार्केट में आती कोई नहीं, 10 नंबर की चीजें 1 से लेकर 10 की आ जाती है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कितना केमिकल वाला सिरप, कितनी केमिकल वाले शरबत, कितनी केमिकल वाली बोतलें, कितनी खजूरें, कितना गंद तुम रमजानुल मुबारक में रोजादार के दस्तरखान पे रखकर ये उम्मीद करते हो अल्लाह मदीने में रोजे खुलवाएगा। 2 नंबर बोतल पर 5 रुपए बच जाते होंगे, 10 रुपए बच जाते होंगे। इस 10 रुपए से तेरे घर के अंदर समोसे पकौड़ों की अफ्तारी आएगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत के दस्तरखान से उठा दिया जाएगा।